www.darsequran.com الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الجن ہے، مکی صورت ہے، 28 آیات اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، قل، اللہ کہتے ہیں میرے نبی فرما دیجئے، اوحی الیہ، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے توجہ سے سنا، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ اللہ اکبر، عجیب قرآن سنا ہے۔ بخاری، مسلم اور ترمذی میں روایت ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے شیاطین آسمان کی طرف جایا کرتے تھے، فرشتے اللہ کے دیے گئے احکام کے بارے میں آپس میں مشورے کر رہے ہوتے، بات چیت کر رہے ہوتے، یہ کوئی ایک جملہ، کوئی ایک آدھ لفظ سن لیتے، وہاں سے واپس آتے تو نجومیوں، کاہنوں، تعویذ گنڈا کرنے والوں اور ایسے فراڈیوں کو، اپنے نائبین کو وہ ایک آدھ جملہ سنا دیتے، وہ اپنی اغراض کے مطابق اس میں کچھ اور اضافہ کرتے اور لوگوں کو سناتے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اب وہ جب اوپر جانے کی کوشش کرتے تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتا۔ وہ اس جستجو میں لگ گئے کہ ہماری یہ جو چلی ہوئی روٹین تھی، اس میں کیوں کر رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ ان کی مختلف جماعتیں ادھر ادھر پھیل گئیں، کچھ تہامہ کی طرف نکل گئے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے مقام پر نماز فجر ادا فرما رہے تھے اور اس کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جنوں نے جب یہ قرآن سنا تو کہنے لگے، ھذا واللہ الذی حال بینکم وبین خبر السماء، اللہ کی قسم یہ کلام ہے جو تمہارے درمیان اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ بن گیا ہے۔ یہ پہلا واقعہ تھا۔ اللہ پاک نے سورہ احقاف میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو پھیر دیا جو توجہ سے قرآن کو سن رہے تھے۔ یاد رکھیے کہ عربی زبان میں یہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے سماع اور ایک ہے استماع۔ سماع کا معنی ہے سننا اور استماع کا معنی ہے توجہ سے سننا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو، اللہ قربان تیرے حکم پر
صرف یہی کہنے پر اکتفا نہیں فرمایا کہ توجہ سے سنو، آگے فرمایا کہ وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرو۔ توجہ سے سنو اور خاموشی اختیار کرو۔ اے اللہ کیا ہوگا اگر ہم توجہ سے سنیں گے اور خاموشی اختیار کریں گے، عظمت، ادب اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے سنیں گے، تو اے اللہ کیا ملے گا؟ لعلکم ترحمون، تم پر میری رحمت نازل ہوگی۔ تو فرمایا کہ وہ جنوں کی جو جماعت تھی، یستمعون القرآن، وہ توجہ سے سن رہے تھے۔ فلما حضروہ، جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، قالوا انصتوا، ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فلما قضی، جب حضور تلاوت سے فارغ ہوئے، لمحوں میں ان کے دل بدل چکے تھے، ایمان قبول کیا، صرف ایمان قبول ہی نہیں کیا، واپس گئے اور اپنی قوم کو بھی جا کر ایمان کی دعوت دینے لگے۔ ہائے اللہ، میں کیسے عرض کروں، آج ہم بھی قرآن سنتے ہیں، ہم تو نسلی، موروثی، خاندانی، قدیمی مسلمان ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر وہ اثر نہیں ہوتا جو جنوں پر اثر ہوا تھا۔ انہوں نے سنا ادب سے، احترام سے، توجہ سے، خاموشی سے، اور سننے کے ساتھ ساتھ دلوں میں اترتا چلا گیا، اترتا چلا گیا۔ مجھے کئی محافل حسن قرات میں شرکت کا موقع ملا ہے۔ پچھلے دنوں جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا تھا، مصر اور انڈونیشیا کے قراء بھی آئے ہوئے تھے۔ میں نے جو محسوس کیا، اللہ مجھے بدگمانی سے بچائے، میں نے جو محسوس کیا، سننے والوں کی توجہ، نغمگی، آواز اور لہجے کے اتار چڑھاؤ پر تو ہوتی ہے، اللہ کے کلام کی عظمت اور معنی کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ ایسے سن رہے جیسے کہ عامیانہ سا کوئی کلام ہوتا ہے، بس یہ دیکھو کہ آواز کیسی ہے، لہجے کا اتار چڑھاؤ کیسا ہے، نغمگی کیسی ہے، سانس کتنا لمبا ہے، بس انہی چیزوں پر توجہ۔ معنی کی طرف اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ مگر جنوں نے اس طریقے سے نہیں سنا جیسے ہم سنتے ہیں، بلکہ توجہ سے سنا، ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی بعض واقعات پیش آئے ہوں جنوں کے قرآن سننے کے، اس لیے کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کی طرف نبی بن کر نہیں آئے تھے، جنوں کی طرف بھی نبی بن کر آئے تھے۔ آپ نے بعض اوقات ان کو سمجھایا، قرآن سنایا۔ ایک روایت اس سلسلے میں اور سناتا ہوں، ترمذی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رضی اللہ عنہما، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی، اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ رحمان میں اللہ پاک اپنی نعمتیں، مختلف نعمتیں ذکر فرما کر بار بار سوال کرتے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ قربان، اللہ تیرا کلام چھوٹی سی صورت ہے اور اس میں 31 بار یہ آیت آئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ صحابہ کرام سر جھکا کر ادب اور احترام سے سنتے رہے، لیکن خاموش رہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے جنوں کے سامنے بھی سورہ رحمان تلاوت کی تھی، لیکن وہ تم سے اچھا جواب دینے والے ثابت ہوئے۔ جب میں یہ آیت پڑھتا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات کہتے، لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبْ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو بھی نہیں جھٹلاتے ہیں، ساری تعریفیں تیرے لیے۔
قرآن جب سنا جائے تو توجہ سے سنا جائے، خاموشی سے سنا جائے اور ادب اور احترام کے ساتھ سنا جائے، اور اگر سمجھ رہے ہوں تو ان آیات کا جو سوال کیے گئے ان کا جواب دینے کی بھی کوشش کی جائے۔ فرمایا کہ قل، فرما دیجئے، اوحی الی، میری طرف وحی کی گئی، انہ استمع نفر من الجن، کہ بے شک جنوں کی ایک جماعت نے توجہ سے سنا، فقالوا، کہنے لگے، انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو کہ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے، فآمنا بہ، تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جنات یکدم متاثر ہو گئے، ان کے دلوں میں زلزلہ سا برپا ہو گیا اور ان کا پورا وجود ایمانی انوار سے منور ہو گیا۔ انہیں جو ایمان حاصل ہوا اسے دوسروں کی طرف منتقل کرنے کے لیے چل نکلے۔ یاد رکھیں کہ جو شخص بھی توجہ کے ساتھ عظمت اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن کو سنے گا، اس کے یہی جذبات ہوں گے۔ یہ قرآن اندر کی دنیا میں زلزلہ برپا کرنے والا کلام ہے۔ صحابہ اکرام کا وفد مکہ والوں کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا۔ پیچھے پیچھے مشرکین کا وفد بھی پہنچا، نجاشی کو ورغلانا چاہا، یہ ہماری قوم کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، آبائی مذہب کے باغی، نافرمان، سرکش، انہیں واپس ہمارے حوالے کر دو۔ نجاشی نے کہا ایسے تو فیصلہ نہیں کروں گا جب تک کہ فریق مخالف کی بات بھی نہ سن لوں۔ اس نے مسلمانوں کے وفد کو بلایا، مسلمانوں نے اپنا ترجمان اور اپنا امیر مقرر کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور ان سے سوال بھی بڑا چبھتا ہوا کیا۔ سوال یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم مسلمانوں کی کیا رائے ہے؟ اس لیے کہ بہت سارے عیسائی وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان میں سوال کا جواب دینے کی بجائے جواب میں سورہ مریم پڑھنی شروع کر دی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، آگے چل کر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جعفر پڑھتے جاتے تھے اور نجاشی اور اس کے درباری روتے جاتے تھے، یہاں تک کہ رو رو کر ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ اور چونکہ لوگ ورغلانا چاہتے تھے کہ یہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، اس نے قرآن کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام سن کر ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا اللہ کی قسم، عیسیٰ قرآن میں جو حقیقت اور مقام ان کا بیان کیا گیا ہے اس تنکے سے بھی اس سے زیادہ نہیں تھے، ان کا وہی مقام ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس طرح نجاشی نے ایک وفد بھیجا 70 افراد پر مشتمل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے انہیں سورہ یاسین سنائی۔ وہ سورہ یاسین سنتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اللہ نے اس واقعے کا ذکر خود قرآن میں فرما دیا،
فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور وہ بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ لکھ دے جو تیری توحید کی اور تیرے نبی کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ تو ان کا حال تھا۔ ولید بن مغیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن حضور کو سمجھانے کے لیے آیا، بلکہ حضور کو ورغلانے کے لیے آیا، بھتیجے باز آ جاؤ، اس دعوت سے باز آ جاؤ۔ حضور اس کی باتیں سنتے رہے، بڑی لمبی تقریر کی، کوئی بیماری ہے ہم علاج کروا دیتے ہیں، جنون ہے، دیوانگی ہے، روپے پیسے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے حکیموں کا علاج کر سکتے ہیں، سرداری چاہتے ہو ہم قریش کی سرداری کا تاج تمہارے سر پر رکھ دیتے ہیں، رشتہ چاہتے ہو اشارہ کر دو ہم رشتہ مہیا کر دیتے ہیں۔ بڑی لمبی تقریر کی، حضور سنتے رہے۔ جب تقریر کر چکا حضور نے کچھ نہیں فرمایا، جواب میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ولید بن مغیرہ کی باری تھی، اب وہ سر جھکائے بیٹھا ہے اور قرآن سن رہا ہے۔ واپس پلٹا، لوگوں نے دیکھا کہ چہرے کے تیور بدلے ہوئے ہیں، ولید وہ نہیں جو گیا تھا، اور آ کر کہتے ہیں فواللہ ما ہوا بشعر، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے ہیں یہ شعر نہیں، ولا سحر، یہ جادو بھی نہیں، ولا بہذا مثل الجنون، اللہ کی قسم یہ دیوانوں جیسا کلام بھی نہیں ہے۔ تو محمد کو دیوانہ کہتے ہو، لیکن محمد جو کلام سناتے ہیں وہ دیوانوں جیسی ہزیان نہیں ہے۔ وَإِنَّ قَوْلَهُ لَمِن كَلَامِ اللَّهِ، محمد جو سناتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے۔ بہت سے دشمن جانتے تھے مانتے نہیں تھے، اور اسلام اور ایمان صرف جان لینے کا نام نہیں ہے، ایمان مان لینے کا نام ہے۔ مان لے، صرف جانتا ہی نہ ہو، جانتے بہت سارے لیکن مانتے نہیں، تو جان تو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اسے ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج جب کہ مسلمان پوری دنیا میں ظلم و ستم کا ہدف بنے ہوئے ہیں، اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ دیکھو جیل کی کال کوٹری میں تنہائی میں مسلمان نوجوانوں پر، بیٹیوں پر، بہنوں پر، ماؤں پر، بوڑھوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، ان کی تصویریں کھینچتے ہیں اور میڈیا میں نشر کرتے ہیں۔ بظاہر دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو ہم کیسے عدل والے لوگ ہیں، لیکن کیا ان تصاویر کے نشر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے اپنے عدل کو ثابت کرنا؟ نہیں، ہمیں ذلیل سے ذلیل تر کرنا۔ دیکھو ہم نے تصویریں نشر کر دی کہ ایک عیسائی یہودی سپاہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان پر پیشاب کر رہا ہے، دیکھو ایک ماں بہن اور بیٹی پر ایک بدبخت سوار ہوئے بیٹھا ہے، اسے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ ساری تصویریں نشر کر رہے، اور دیکھو 56 اسلامی ممالک کے سارے حکمران، کر و فر والے، دولت والے، پٹرول والے، سونے والے، چاندی والے، گاڑیوں والے، تخت والے، تاج والے، روپے پیسے والے، فرعون اور قارون جیسے خزانوں کے مالک دیکھو خاموش بیٹھے، احتجاج نہیں کرتے۔ ان حالات میں میرے بزرگوں اور دوستوں، جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ سنیں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کتاب اللہ کو تھام لیں۔ واللہ
اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ یہ علاج ہے ہماری بیماریوں کا، علاج ہے ہماری ذلت کا، علاج ہے ہماری ضعیفی کا، ناتوانی کا، کمزوری کا، فرقہ واریت کا، لڑائیوں جھگڑوں کا، دلوں کو صاف کرنے کا، یہی علاج ہے اور کوئی نہیں۔ اسی قرآن کی طرف آ جاؤ جس قرآن نے جنوں کو متاثر کیا تھا۔ ارے انسانوں کی طرح نہیں تو جنوں ہی کی طرح متاثر ہو جاؤ۔ قل اوحی، فرما دیجئے میری طرف وحی کی گئی کہ بے شک جنوں کی ایک جماعت نے توجہ سے سنا، کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، ایسا کلام تو کبھی نہیں سنا۔ کیا الفاظ ہیں جنوں کی زبان سے نکلے ہوئے، قرآنا عجبا، عجیب قرآن سنا ہے۔ یہدی الی الرشد، وہ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے، فآمنا بی، ہم تو اس پر ایمان لے آئے، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ جب قرآن نے جنات کے دلوں کے بند دروازوں کو کھٹکھٹایا تو وہ ہدایت کے لیے کھل گئے، اور انہوں نے فوراً جان لیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور یہ شرک کی تردید کرتی ہے۔ اس میں مشرکین کو تنبیہ ہے کہ بدبختو تم پر تو اتنا بھی اثر نہیں ہوتا جتنا کہ جنات پر ہوتا ہے۔ یہ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرکین کو تنبیہ ہے کہ تم پر اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا جنات پر اثر ہوا، لیکن میں تو یہی عرض کرتا ہوں کہیں اپنے آپ کو بچا نہ لیجئے گا کہ مشرکین کو تنبیہ ہے، یہ ہمیں تنبیہ ہے کہ تم پر اتنا اثر بھی نہیں ہوتا جتنا جنات پر اثر ہوا۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس نے بیوی بنا رکھی ہے نہ اولاد بنا رکھی ہے۔ مشرکین کہتے ہیں ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہودیوں کا فرقہ کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جنات کی تقریر ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور بے شک ہم میں سے جو بے وقوف ہیں وہ اللہ پر غلط باتیں کہا کرتے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، غور سے سنیے گا، جنات کہہ رہے ہیں ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جن اللہ پر جھوٹ بولیں۔ کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، گویا کہ یہ جنات اندھی تقلید میں مبتلا تھے۔ انسان بھی بسا اوقات یہ سمجھتے کہ ہمارا لیڈر، ہمارا وڈیرا جھوٹ نہیں بول سکتا، جو اس کی زبان سے نکلتے وہ سچی ہوتے ہیں، وہ حق ہوتے ہیں۔ کس سے؟ کہانیاں، فضول باتیں، قرآن اور حدیث سے ٹکرانے والی، لیکن اندھی عقیدت۔ اللہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جاہل پیر اور جاہل لیڈر کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سچ کہتے ہیں، قرآن کو بھی چھوڑ دیا، حدیث کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ جنات ہمارا ذہن صاف کر رہے ہیں، اور اللہ نے یہ جنات کا کلام اسی لیے نقل کیا تاکہ ہمارے ذہن صاف ہو جائیں۔ کہ جنات کہنے لگے ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جن اللہ پر جھوٹ بولیں، ہرگز نہیں جھوٹ بول سکتے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور بے شک انسانوں میں سے کچھ افراد جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، جس کی وجہ سے جنات کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے
زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی شخص رات کے وقت جنگل کا سفر کرتا تو یہ کہتا تھا اعوذ بسید ھذا الوادی من شر سفہاء قومی، میں اس وادی کے سردار کی پناہ مانگتا ہوں، اس سردار کی قوم کے بیوقوف لوگوں کے شر سے۔ گویا کہ جنات کی پناہ مانگتا ہوں جنات کے سردار سے۔ انسان ہو کر، اللہ کہتے ہیں انسان ہو کر جسے میں نے سب سے اشرف المخلوقات بنایا، اب وہ جنات کے سردار کی پناہ مانگ رہا ہے۔ اس نے ان کی سرکشی میں اور اضافہ کر دیا۔ یہ جو بسا اوقات لیڈروں کے لیے نعرے لگاتے ہیں زندہ باد کے اور آگے بڑھو، قدم آگے بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، تو جو بیوقوف لیڈر ہوتے ہیں ان کی سرکشی اور ان کے تکبر میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ واقعی اپنے آپ کو کوئی بالائی مخلوق سمجھنے لگتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور انہوں نے گمان کیا، یعنی انسانوں نے، جیسا تمہارا گمان ہے، أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا، یا دوسرا مطلب کسی کو مرنے کے بعد زندہ نہیں کرے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ سخت قسم کے پہرےداروں سے اور سخت شعلوں سے بھرا ہوا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جنات عالم بالا کی طرف جایا کرتے تھے، اور فرشتوں کو اللہ نے نظام کائنات کے بارے میں جو احکام دیے ہوتے، فرشتے ان کے بارے میں بحث اور مشورہ کر رہے ہوتے۔ یہ جنات ادھوری معلومات سنتے اور ان میں اضافہ کر کے کاہنوں، قیافہ دانوں، نجومیوں، تعویذ فروشوں اور مذہبی رہنماؤں کو وہ معلومات فراہم کرتے۔ وہ اس میں اپنی طرف سے اور اضافہ کر کے لوگوں کو بتاتے، تو بات کا بتنگڑ بن جاتا۔ قرآن ذہن صاف کر رہا ہے کہ لوگوں، اب کاہنوں وغیرہ کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، وہ زمانہ ختم ہو گیا جب لوگ کاہنوں سے اور قیافہ دانوں سے اور نجومیوں سے اپنی قسمت کا حال پوچھا کرتے تھے اور مستقبل کے واقعات پوچھا کرتے تھے۔ وہ زمانہ ختم۔ یہ اسلام کا زمانہ ہے، یہ ایمان کا زمانہ ہے، یہ توحید کا زمانہ ہے، یہ روشنی کا زمانہ ہے۔ اندھیرے کے زمانے کی باتیں نہیں چلیں گی۔ لوگ روشنی کا دور کہتے ہیں جہاں بجلی جل رہی ہو، بجلی کی مشینیں چل رہی ہوں، جہاں سائنسی ایجادات ہوں اور جہاں سائنسی آلات ہوں اور ترقیات ہوں اور ہوائی جہاز ہوں اور مضبوط اور نئی نئی سڑکیں ہوں، آباد شہر ہوں۔ نہیں، روشنی کا زمانہ یہ نہیں ہے۔ روشنی کا زمانہ وہ ہے جب دل روشن ہوں، اور دل روشن ہوئے جب ایمان کا دور تھا۔ تو اللہ فرمانے کہ اب یہ قرآن بتا رہا ہے یہ روشنی کا دور ہے، تو تاریکی کے دور کی باتیں نہیں چلیں گی۔ لیکن ہماری بدنصیبی، ہم نے روشنی سے منہ موڑا اور تاریکی کے دور کی طرف چلے گئے۔ وہی جو تاریکی کے دور میں ہوتا تھا، نجومیوں کو سر پر چڑھا رکھا ہے اور قیافہ دانوں کو۔ آج اخبارات دیکھیں، جناب فلاں بتا رہا ہے یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور آپ کی قسمت کا حال کیا ہے۔ عجیب و غریب دعوے۔ میں تو عرض کیا کرتا ہوں جو سب سے بڑے بدقسمت ہیں وہ لوگوں کی قسمت کا حال بتاتے پھرتے ہیں۔ بے بنس روڈ سے کبھی گزرتے ہیں، ریڈیو پاکستان کے سامنے اللہ اکبر اوپر کوے بیٹ کر رہے ہیں، اور ادھر گاڑیوں کا دھواں اور لوگوں کی چخ چخ، شور شرابہ،
اور جناب یہ بیٹھا ہے تختہ لگا کر، کس لیے؟ یہ قسمت کا حال بتا رہا ہے۔ ارے پہلے تم اپنی قسمت کا حال تو بتاؤ، بد نصیب تیری قسمت کیا ہے؟ تو قرآن نے تو اس کو ختم کیا تھا۔ یہ روشنی کا دور لے کر آیا ہے قرآن، ایمان کا دور لے کر آیا۔ ارے اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں بتا سکتا۔ تو کہنے لگے بھئی اب تو بڑا عجیب دور شروع ہو گیا، اب ہم جاتے ہیں تو پورا آسمان سخت قسم کے پہرے داروں سے اور سخت شعلوں سے بھرا ہوا ہے، شہاب ثاقب ہمارا تعاقب کرتے۔ یہ بات جان لیں کہ قرآن نے شہاب ثاقب کی تفصیل نہیں بتلائی ہے کہ شہاب ثاقب کی حقیقت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، کیسے فائر ہوتا ہے، کیسے شیطان کو لگتا ہے، کیسے اس کو چوٹ لگتی ہے، کیسے بھاگتا ہے، اس کی تفصیل نہیں بتلائی۔ اگر اس کی تفصیل جاننا ضروری ہوتا تو قرآن ضرور بتلاتا۔ جب قرآن نے نہیں بتلایا تو ہمیں اس تفصیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ستارے ٹوٹتے ہیں، اس میں کوئی فطری امور ہوتے ہیں، ستاروں کا اپنا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے ہمیں ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو گویا کہ کہنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ قرآن کی بات صحیح نہیں ہے۔ ارے قرآن نے تو شہاب ثاقب کی تفصیل بتائی نہیں ہے، وہ ستارہ ٹوٹتا ہے، وہ کیسے فائر ہوتا ہے اور کیسی یہ روشنی چمکتی ہے، اس کی تفصیل نہیں بتلائی۔ تو معاذ اللہ قرآن کی بات غلط کیسے ہو گئی؟ اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کے مطالعے کا صحیح اسلوب یہ ہے کہ ذہن میں جو جمے ہوئے سارے تصورات ہیں ان کو نکال کر قرآن کا مطالعہ کیا جائے۔ ہم قرآن کا مطالعہ سائنس کی روشنی میں نہیں کریں گے اور قرآن کا مطالعہ جدید نظریات کی روشنی میں نہیں کریں گے، بلکہ ہم سارے علوم کا اور ساری دنیا کا مطالعہ خود قرآن کی روشنی میں کریں گے۔ تو اگر کسی بات کی تائید کرتی ہے سائنس قرآن کی کسی بات کی، بہت اچھا، سر آنکھوں پر، جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں الحمدللہ، میں سائنس نہ جاننے کے باوجود سائنسی کتابیں پڑھ پڑھ کر بعض اوقات آپ کے سامنے بات کرتا رہتا ہوں، لیکن اس بات چیت کا مطلب یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ ہم قرآن کو سائنس کی روشنی میں پڑھیں گے اور مطالعہ کریں گے، اور قرآن کی اگر کوئی بات ذرا سائنس سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوئی تو ہم قرآن کو جھوٹا کہہ دیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سارے سائنسدان، سارے ڈاکٹر جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ کے کلام کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کا کیا ہے؟ یہ تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، کل کچھ اور نظریات تھے، آج کچھ اور نظریات ہیں، کل ہو سکتا ہے سائنسدانوں کے نظریات میں اور کوئی تبدیلی آ جائے۔ اس لیے ہم قرآن کو ان کے تابع کیوں کریں؟ ہم تو ان کو تابع کریں گے قرآن کے۔ اور جو لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں تو وہ قرآن پر زیادتی کرتے ہیں۔ وہ جو کہا گیا ہوئے کس قدر بے توفیق، فقیہان حرم خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو قرآن کو نہیں بدلا جائے گا بھائی۔ تو یہ فرمایا کہ جنات نے کہا کہ اب تو وہ پہروداروں سے اور سخت شعلوں سے بھرا ہوا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور ہم پہلے سن گن لینے کی جگہ پا لیا کرتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، لیکن اب جو سننے کی کوشش کرتے، یجد لہو شہاب الرصدا، اپنے لیے شہاب ثاقب کو تیار پاتے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کر لیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے ساتھ ان کے رب نے اچھائی کا ارادہ کیا، انہیں ان کا رب سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ہم میں سے بعض نیک ہیں اور بعض نیک نہیں ہیں۔ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ جنات میں بھی نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیت ہے۔ بعض حضرات کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جنات کے اندر صرف بدی کی صلاحیت ہے، نیکی کی صلاحیت نہیں۔
وہ سارے کے سارے بد ہیں، نیک ان میں کوئی نہیں، قرآن اس کی تردید کرتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں ان میں نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں۔ جیسے انسان کے اندر اللہ نے دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، شر کی بھی، خیر کی بھی، نیکی کی بھی، بدی کی بھی، ہدایت کی بھی، ضلالت کی بھی، تسلیم کی بھی، انکار کی بھی، دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اسی طریقے سے جنات کے اندر بھی دونوں صلاحیتیں، البتہ ان میں سے بعض ایسے مجسم شر ہیں جیسے شیطان ہے، لیکن انسانوں میں بھی ہے بعض مجسم شر ہوتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر خیر کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ شیاطین دونوں کے اندر ہیں، شیاطین الانس والجن، انسانوں میں بھی شیطان ہیں، جنات میں بھی شیطان ہیں۔ کننا طرائق قددا، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم نے سمجھ لیا، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ اللہ کو بھاگ کر ہرا سکتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جنات اللہ کے اقتدار کے قائل تھے۔ ہم نے جان لیا ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، وہ پکڑنا چاہے تو ہمارے لیے زمین کی وسعتیں تنگ پڑ جائیں۔ ارے کہاں جائے گا کوئی، جن ہو یا انسان، کہاں جا سکتے؟ ایک چھوٹا سا بچہ کبھی آپ نے دیکھا، ایک چھوٹا سا مکان ہے، اب اس کو ویسی ذرا دل لگی کے طور پر کھیل رہا ہے اور بچہ سمجھ رہا ہے کہ میں بھاگ رہا ہوں، میرے ابا مجھے پکڑ نہیں سکتے، وہ ادھر بھاگ رہا ہے، ابا آہستہ آہستہ ذرا چل رہا ہے، اب چھوٹا سا کمرہ، ارے تو کہاں جائے گا بھاگ کر؟ وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی پکڑ سے نکل سکتا ہوں، اس کا دماغ اس 1-1.5 سال کے بچے سے بھی چھوٹا دماغ ہے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم سمجھتے ہو کہ مجھ سے بھاگ سکتے ہو، زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکلو۔ کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے وہاں میری خدائی ہوگی، کوئی جگہ ایسی نہیں جو میرے اقتدار سے باہر ہو۔ زمینوں پر میری حکومت، آسمانوں پر میری حکومت، دریاؤں پر میری حکومت، سمندروں پر میری حکومت، جنگلوں پر میری حکومت، پہاڑوں پر میری حکومت، زمین کے نیچے میری حکومت، زمین کے اوپر میری حکومت، کہاں جاؤ گے تم؟ تو فرمایا کہ کہتے ہیں وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، ہم اللہ کو بھاگ کر ہرا نہیں سکتے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور بے شک جب ہم نے ہدایت کی باتیں سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اے اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے، ہم بھی سچے دن سے ایمان لے آئیں۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، جو ایمان لائے گا اپنے رب پر، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اسے نہ تو حق تلفی کا خوف ہوگا اور نہ ظلم کا خوف ہوگا۔ مومن کو اللہ کے عدل پر پورا بھروسہ ہے کہ اللہ عدل کرتے ہیں، نہ وہ کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، نہ کسی پر ظلم کرتا ہے۔ یہ جو بعض اوقات آزمائشیں آ جاتی ہیں، کسی پر بیماری، کسی پر تکلیف، کسی کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس بندے پر ظلم کر رہا ہے۔ جب کوئی ایسی مصیبت آئے تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ٹٹول لیا کریں کہ میں نے اس بادشاہ حقیقی کو کہیں ناراض تو نہیں کر دیا جس کی وجہ سے اس نے تھوڑی سی سزا دے دی ہے، ایک چپت لگا دی ہے، ایک چپت ہی بیچارے سے برداشت نہیں ہو رہی۔ تو پہلے تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ خود فرماتے ہیں تم پر جو بھی حالات آتے ہیں وہ تمہارے اپنی وجہ سے آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ حوادث، یہ مصائب، یہ بعض اوقات بندے کو پریشان کرنے کے لیے اور بندے کو دور کرنے کے لیے نہیں ہوتے، بندے کو قریب کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور بندے کو اونچا مقام عطا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ جو کہا گیا
باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. مصیبت آئی صبر کیا، بیماری آئی صبر کیا حوصلے کے ساتھ، تو اللہ پاک اس کے درجات کو اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ شاید نمازوں کی وجہ سے درجہ اتنا بلند نہ ہو سکتا جتنا صبر و شکر کی وجہ سے اس کا درجہ بلند ہو گیا. فلا يخاف بخسا ولا رهقا وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ. اور جنات کہتے ہیں بے شک ہم میں سے بعض تو مسلم ہیں اور ہم میں سے بعض بے انصاف ہیں. وہ جو عرض کیا یہ تصور غلط کہ سارے جنات مجسم شر ہیں، بدی کے پیکر ہیں، نہیں، ان میں مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، عادل بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا. جو فرما بردار ہوئے تو انہوں نے ہدایت کی راہ ڈھونڈ لی. تحروا رشدا، انہوں نے ہدایت کی راہ ڈھونڈ لی. یاد رکھیے تحری کا معنی ہے خوب غور و فکر کے ساتھ کوئی راہ اختیار کرنا، خوب غور و فکر کے ساتھ. اگر کبھی آپ جنگل میں ہوں اور وہاں قبلہ معلوم نہ ہو، قبلہ کس طرف ہے، تو فقہا کہتے ہیں کہ تحری کر لے. اب یہ تحری کیا چیز ہے؟ خوب غور و فکر کرے قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، قرائن کو دیکھے، سورج کو دیکھے، دھوپ کو دیکھے، آبادی کے نشانات کو دیکھے، غور و فکر کرے. اس کے بعد پھر نماز پڑھ لے، پھر چاہے مشرق کی طرف پڑھے چاہے مغرب کی طرف پڑھے، اللہ قبول کر لیتا ہے. اس لیے کہ اس نے کوشش کی ہے. جب کوشش کی ہے پھر بھی غلطی ہو گئی تو نماز درست ہو گئی. اللہ اکبر. اسی لیے میرے بزرگوں اور دوستو، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ لڑا کریں. یہ رفع یدین، یہ آمین بالجہر اور یہ دوسرے مسائل، خدا را ان مسائل پر لڑنے کا وقت نہیں ہے. امت پر بڑا نازک وقت ہے. اب اگر ایک شخص نے کوشش کی کہ میں حضور کی سنت کے مطابق پڑھنا چاہتا ہوں، اس کا دل ایک بات پر مطمئن ہو گیا، تو میں کیا اللہ کو معاذ اللہ مجبور کر دوں گا کہ اللہ اس کی نماز قبول نہ کرنا؟ ارے نہیں، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے. اللہ اس کی طلب کو جانتا ہے، اللہ اس کی کوشش کو جانتا ہے. تو فرمایا کہ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، انہوں نے ہدایت کی راہ ڈھونڈ لی. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، لیکن جو ظالم ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، ذرا توجہ فرمائیے گا. حضور نے فرمایا کہ میری طرف وحی کی گئی کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا. اب دوسری بات، میری طرف یہ بھی وحی کی گئی کیا؟ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور اگر لوگ راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے رہیں، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم ان کو خوب سیراب کریں گے. ہائے اللہ، یہ حقیقت ہے. اللہ نے اپنے وعدے پورے کیے. عرب بھوکے تھے، مفلس تھے، کلاش تھے، کنگلے تھے، بھیک مانگنے کے لیے ادھر ادھر پھرا کرتے تھے. اللہ پاک نے ان کو ایمان کی برکت سے نواز دیا، مالا مال کر دیا. یہ آج کے عربوں کی بات نہیں کرتا، یہ قدیم زمانے کے عربوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ایمان کی برکت سے ان کو نواز دیا. روم کو تابع کر دیا، ایران کو تابع کر دیا. بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے جھک گئیں. رزق کی دولت کی فراوانی ہوگی. اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا. اور صرف پرانے عربوں کے ساتھ نہیں، بعد کے عربوں کے ساتھ بھی اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا. اور عربوں کو چھوڑیں، ہمارے ساتھ بھی اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا. یہ پاکستان بننے سے قبل آج جو لوگ یہ بنتے ہیں کہ ہم تو خاندانی رئیس اور وڈیرے ہیں، وہ کیا تھے کل تک؟ ان کے باپ دادا بھوکے تھے، فقیر تھے، غریب تھے، روپے پیسے کو ترستے تھے. آج اے سی میں بیٹھتے ہیں، خدا کی قسم کل پنکھے کو ترستے تھے. اللہ نے نواز دیا، اس لیے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ایک مملکت دے دے جس میں ہم تیرا قانون نافذ کریں گے. اللہ نے ان کو مملکت دے دی اور رزق کی فراوانی بھی مل گئی، لیکن ہم نے اللہ پاک کو بھلا دیا.
اللہ کہتا ہے اگر ثابت قدمی سے راہ راست پر چلتے رہتے تو ان کو خوب سیراب کرتے. کس لیے؟ لنفتنہم فی، تاکہ ان کو اس میں آزمائیں. دولت آتی ہے آزمانے کے لیے. بہت سے اس آزمائش میں ناکام ثابت ہوتے ہیں اور بعض کامیاب ہو جاتے ہیں. اگر دولت آئے تو چکنا ہو جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس آزمائش میں فیل ہو جاؤں اور میرے ذہن میں کبر و غرور آ جائے. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے، يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا، اس کو اللہ سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ رب کا ذکر کیا ہے؟ رب کا ذکر نماز ہے، رب کا ذکر عبادت ہے، رب کا ذکر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، یہ سب اللہ کے ذکر ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ رب کا سب سے بڑا ذکر قرآن ہے. قرآن کو اللہ نے کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے. یہ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے. اللہ نے کہا کہ جو رب کے ذکر سے اعراض کرے گا اس کو سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور فرمایا کہ میری طرف یہ بھی وحی کی گئی کہ مسجدیں اللہ کے لیے خاص ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. سجدہ بھی صرف اللہ کے لیے اور سجدے کی جگہ بھی صرف اللہ کے لیے. سجدہ بھی اللہ کے لیے، اور یہ مسجد جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے یہ بھی صرف اللہ کے لیے. فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. مسجد پر کسی کی حکومت نہیں ہے، مسجد پر کسی کی ملکیت ثابت نہیں ہو سکتی. کوئی مالک نہیں ہو سکتا مسجد کا. مسجد کا مالک صرف اللہ ہے. ہائے ہمارے لیے شرم کی بات، آج یہ عبادت کی جگہیں خون سے بھری ہوئی، یہاں سے لاشیں اٹھ رہی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم جو لوگ بھی یہ کر رہے وہ کسی بھی فرقے کی مسجد ہو وہ غلط کر رہے ہیں، امت پر ستم ڈھا رہے ہیں. اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے جو بھی یہ کرتے ہیں. کسی بھی فرقے کی مسجد ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، ہرگز اجازت نہیں دیتا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کے لیے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور فرمایا کہ یہ بھی میری طرف وحی کی گئی کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا، قام عبد اللہ یدعوہ کادوا یکونون علیہ لبدا، دو طریقے سے معنی کیا گیا. تو اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. مشرکین حضور عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. اور دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ ہجوم کر دیا جنات نے حضور پر. جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو ہجوم کر دیا، اجتحام سا ہو گیا، ایک دوسرے کو آگے پیچھے کر رہے، ارے مجھے قرآن سننے دو. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا، کادوا یکونون علیہ لبدا، تو اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. قل، فرما دیجئے، انما ادعو ربی، بے شک میں تو پکارتا ہوں اپنے رب کو پکارتا ہوں. ولا اشرک بہ احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. قل، فرما دیجئے، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ بھلائی کا. قل انی لن یجیرنی من اللہ احدا، فرما دیجئے مجھے ہرگز اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا. ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں پاتا. الا بلاغا من اللہ، البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات کا پہنچا دینا ہے. بلاغا من اللہ ورسالاتی، اللہ اکبر. میں اللہ سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پاتا سوائے ایک صورت کے کہ اللہ کا پیغام
اللہ کے بندوں تک پہنچا دوں تو میں اللہ سے بچ سکتا ہوں، ورنہ ڈرتا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، رسالت اور دعوت یہ لازمی سروس کی ڈیوٹی ہے، رضاکارانہ ڈیوٹی نہیں ہے۔ جب تک اللہ کے نبی زندہ تھے آپ نے اس ڈیوٹی کو نبھایا، آج امت کے ذمے ہے اس ڈیوٹی کو ادا کرنا۔ اپنی طاقت کے مطابق دعوت دیا کریں، دین کی دعوت، قرآن کی دعوت، نماز کی دعوت، اللہ کے حکموں کی تعمیل کی دعوت، حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے کی دعوت اپنے گھر سے، محلے سے آغاز کریں اور پھر اس سلسلے کو پھیلاتے چلے جائیں۔ یہ لازمی ڈیوٹی ہے۔ فرمایا کہ ایک ہی صورت ہے اللہ کی پکڑ سے بچنے کی میرے لیے، اور وہ کیا؟ کہ میں اللہ کا پیغام اور اللہ کی بات اس کے بندوں تک پہنچا دوں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، فسیعلمون، تو جان لیں گے، من اضعف ناصرا واقل عددا، کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور کس کی جماعت کم ہے۔ آج ان کو دعوے ہماری جماعت بڑی اور ہمارے پاس اقتدار بڑا اور دولت زیادہ، فرمایا کہ اس دن پتہ چل جائے گا کہ کون کمزور ہے اور کون طاقتور ہے۔ قل ان ادری، فرما دیجئے میں نہیں جانتا، اقریب ما توعدون، کہ کیا قریب ہے وہ عذاب جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا اس کے لیے میرے رب نے دور کی مدت مقرر کی ہے، میں نہیں جانتا، میں تو بندہ ہوں، میں غیب نہیں جانتا۔ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا صرف وہ ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی کے ساتھ محافظ مقرر کر دیتا ہے، وہ نبی کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور نبی کی دعوت کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ لیعلم، تاکہ جان لے اللہ، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے ایک ایک چیز کو گن رکھا ہے، کوئی چیز بھی اس کے احاطے سے اور اس کے شمار سے باہر نہیں۔ اللہ پاک ہمیں سچا موحد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔